بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العظيم. میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک کا روز ہے اور جمعہ کو آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الایام قرار دیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ کسی چیز کو جو سرداری، سیادت یا قیادت ملتی ہے اس کی وجہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد فرامین موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، پارہ نمبر 28 میں۔ اس میں فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس دن جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اعمال جمعہ کو جمع کیا ہے۔ احادیث مبارکہ، سنن مبارکہ کی روشنی میں اعمال جمعہ کی ایک ترتیب مرتب فرمائی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ جل شانہ عما نوالہ انسان کو اس بات کی توفیق دے دے، انسان تھوڑی سی ہمت، کوشش اور جہد کر لے گا، تو کم از کم جمعہ کے دن کا آغاز تہجد سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہایت افضل نماز ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری ظاہر حیات طیبہ میں اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اس کے بعد نماز فجر با جماعت ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کی توفیق برحمت فرمائی ہے۔ پھر نماز فجر کے بعد کچھ تلاوت کے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی تلاوت ہے، جو کہ آپ روزانہ ہی کرتے ہیں، روزانہ ہی کرنی چاہیے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین کے ساتھ سورۃ الکہف کو بھی ملا لینا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت نہایت افضل عمل ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کے متعدد فضائل وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف مکمل تلاوت کرتا ہے، یا فرمایا کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات، یا فرمایا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو شخص تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک نور تخلیق فرماتے ہیں۔ وہ نور اس کے سر کے بالوں سے لے کر کے اس کے پاؤں کے ناخنوں تک اگلے جمعہ تک ہر آنے والے فتنے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور دجال کا فتنہ کتنا خوفناک فتنہ ہوگا، فرمایا کہ اصبح مسلما امسا کافرا، کہ جب وہ دجال کا فتنہ یا اس کی سیریز و فتنہ جب وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، تو شخص ایسا ہوگا کہ صبح کے وقت مسلمان تھا، شام کو کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان اس سے چھن جائے گا۔ امسا مسلما، شام کو مسلمان تھا، اصبح کافرا، اس کا ایمان اس سے صبح تک چھن جائے گا۔ تو کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ انسان مسجد میں پڑھ لے، یا پھر گھر میں جا کے اپنے کاروبار، دکان، فیکٹری، ملازمت والی جگہ پہ جہاں پر موقع ملے اس کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے، نفل ہے، کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس دن کا اس کے جسم کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول حج و عمرہ کا اس کا ثواب ہے، فضائل بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ پھر نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ ہے، اس کی تیاری ہے، اس کی سنتیں ہیں کہ غسل کرنا، خوشبو کا استعمال ہے، سرمے کا استعمال ہے، تیل کا استعمال ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، مسواک کا استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جس میں سے ہم میں سے اکثر و بیشتر عوام و خواص نے اس کو ترک کر دیا۔ ٹوتھ پیسٹ کے کرنے کی حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اوور آل ہمارے طرف سے اس کے اندر سستی موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبوب سنت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک،
اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت او عند کل وضوء یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیا جاتا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یہی محبت کا امتحان ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے لیے کتنا پسند کرتے ہیں۔ فوائد جو ہیں وہ علماء کرام نے بے شمار لکھے ہیں، 70 فوائد لکھے ہیں۔ ان 70 فوائد میں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نصیب ہوتے ہیں، تو باقی 69 فائدوں کا کیا عالم ہوگا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس اعتبار سے جو ہے وہ اس میں سستی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی نوجوان نسلوں کو اس مسواک کی اہمیت کیوں نہیں بتا پا رہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کریں گے، بڑے کریں گے، تو بچے جو ہیں وہ ہر چیز میں بڑوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو یہ سنت کو عام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جمعہ کے روز کم از کم اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص مسجد اور خطبہ جمعہ، نماز جمعہ کے آداب ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ پیدل مسجد کی طرف آئیں، لیکن اگر دور سے آ رہے ہیں تو سواری پر بھی آ سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے ثواب کی کامل توقع رکھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، اعتکاف نفلی اعتکاف کی نیت سے آئیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر پہلے آ گئے ہیں، پہلے آنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، پہلے آ گئے ہیں تو پھر اگلی صف میں آ کر کے بیٹھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوست نادانستگی میں پہلے آ جاتے ہیں لیکن بیٹھتے پیچھے، تو بعد میں آنے والے اگلی صف کے حرص میں، جو کہ ایک اچھا لالچ ہے، تو وہ پھر کاندھے پھلانگتے ہیں اور پھر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح سے جماعت کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور اجتماعیت کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو پہلے آئے ہیں تو آگے بیٹھے، اور اپنا جو بھی نوافل ہیں، تلاوت ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ان میں مصروف رہیں۔ لیکن فرمایا کہ اذا حضرت الامام، جب امام آ جائے اور خطبے کا آغاز ہو جائے تو اس کے بعد اپنے جو انفرادی عمل ہیں، یعنی نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، نفلی اعمال جتنے ہیں ان کو ترک کریں، مکمل توجہ آپ کے خطبہ کی طرف ہو، اور خطبہ کے درمیان فرمایا کہ باہم گفتگو نہ کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور اذا قلت لصاحبک، تو نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہا انصت، خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقط لغوت، تو نے یہ بھی لغو بات کی۔ اس حد تک اس کے اندر خاموشی، توجہ اور انہماک کی ضرورت ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا کر دی جائے، فانتشروا فی الارض، تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو بھی آپ کا کام دھندا ہے، شغل ہے، ملازمت، کاروبار ہے، اپنے اس شغل میں، اپنے اس معاش کی سرگرمی میں فرمایا دوبارہ سے مصروف ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ آخری بات یہ ہے کہ فاذکروا اللہ کثیرا، دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں ہو اور دل یار کی طرف ہو، یعنی ذکر و اذکار میں، تلاوت پاک میں، اور اسی طرح سے درود پاک کی کثرت کے اندر مصروف رہے۔ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ دست بکار دل بیار، سورہ نور کے اندر یہ فرمایا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے مرد ایسے ہیں، قرآن مجید کا عام اسلوب یہ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر، جب مرد کہا گیا ہے تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہی کام کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ ہمارے مرد ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت، ان کا معاش ان کو غافل نہیں کرتا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کام دھندے اور اپنے شغل میں بھی لگا رہے، لیکن اپنی زبان سے برا بولنے کی بجائے، جھوٹی قسم اٹھانے کی بجائے، جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی چیز بیچنے کی بجائے، جھوٹی گواہی کی بجائے، یہ سب چیزیں جو کہ بازار کی برائیوں میں شامل ہیں، ان سب سے بچتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہوئے اپنی معاشی سرگرمی کو جاری رکھے، اور یہ دیگر اعمال جو میں نے عرض کیے وہ بھی جاری رکھے، تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نہایت بہترین اجر کے ساتھ نوازیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔